بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ انفارمیشن ملی ہے جو پرویز الہی اور مونس الہی گیم کھیل رہے ہیں، وہ جو ہے ڈبل گیم کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو ہی پتہ ہے، مگر اس وقت وہ مجبور ہیں کیونکہ باجوہ نے گیم ایسی کھیلی تھی کہ ان کو میجورٹی لینی ہی نہیں تھی، جو قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس نے یہی کی حرکت کری تھی، مگر کیونکہ کے پی میں جو ہے نا وہ عمران خان جو میجورٹی تھی وہاں پر وہ دھاندلی نہیں کر سکا، مگر کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو ہے نا یہ پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں ہی اگر عمران خان میجورٹی سے آ جائیں گے تو پھر ہماری نہیں چلے گی، کیونکہ وہ ان کو اپنے انڈر رکھنا چاہ رہا تھا مگر عمران خان اس کی سن نہیں رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے نا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، عثمان ڈار جیت گیا تھا سیالکوٹ سے، تو خواجہ آصف نے کال کیا تھا، اس نے کہا تم فکر نہیں کرو صبح میں تم جیت جاؤ گے، اور وہ جیت گیا۔ کم سے کم قومی اسمبلی میں بھی لوگوں نے 15 سے 20 سیٹیں جو ہے نا وہ کم کری ان کی، اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ اب 10 سیٹوں کے اوپر جس طریقے سے یہ دونوں باپ بیٹے بلیک میل کر رہے ہیں عمران خان کو، تو اب آپ خود سوچیجئے اس وقت عمران خان بہت مجبور ہے۔ کبھی کہتے ہیں آنسو نکل رہا تھا، کبھی کہہ رہا تھا، کہتے ہیں پرویز الہی کہ جو ہے وہ احسان فراموش ہے۔ وہ یار آپ لوگ احسان فراموش ہو، کیوں اس طریقے سے حرکت کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے غداری کی یا دھوکہ دیا عمران خان کو۔ تو صرف کہنے کا میرا مقصد ہے کہ انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن میں بھی کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس کو کچھ بھی دے دو۔ 10 سیٹوں پہ تم وزیر اعلیٰ بن گئے یار، اس کے باوجود تم کو شکر ادا کرنے کی بجائے تم جو ہے نا الٹی سیدھی روز آتے ہو، روز ٹی وی پہ جو ہے نا ایک انٹرویو دے دیتے ہو، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مت کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان جو ہے نا انشاءاللہ جو بھی عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ MQM کو دیکھ لیجئے آپ، جہانگیر ترین کو دیکھ لیجئے، علیم خان کو دیکھ لیجئے، جس نے بھی کیا عمران خان کے ساتھ غداری وہ گیا کام سے۔ تو اس کا میرا مطلب یہی ہے کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور عوام کے تعاون سے اور عوام کی مدد سے انشاءاللہ عمران خان واپس آئیں گے، میرے رب نے چاہا تو۔ پوری دنیا کی طاقتیں ان کے پیچھے لگ گئی ہیں کہ یہ واپس نہیں آئے۔ میں نے کل بھی ایک سوال کیا تھا پورے اسٹیبلشمنٹ سے، سارے اداروں سے، کہ بھائی اس کا قصور بتا دو صرف، کہ وہ اپنے ملک کو ترقی کر دینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا جو ملک سے پیار نہیں کرتے ہیں وہی عمران خان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں، کبھی گھڑی چور کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھائی صاحب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو میں ان کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کو ضرورت نہیں ہے یہ چرانے کی، اور اس نے چرا کے بھی اچھا چلے، اس نے تو پیسے دے کے لیا ہے نا۔ تو میرے جواب دے دیں جو بولتے ہیں کہ جو نا اس نے چوری کی ہے، تو وہ جو تمہارے تھے لیڈران بھگوڑے اور یہ جو رشوت خور، شرابی، جواری، زانی، ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں چرا؟ پورا ملک ہی چرا لیا یار، پورا ملک پر ڈاکہ مار دیا۔ اس کے باوجود تم لوگ، کون ہے ایسا بے ضمیر جو ان لوگوں کی آج بھی فیور کرتا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے پاکستان کا دشمن ہے، جو بھی ہے ان لوگوں کی ان کے لیے بولتا ہے اور عمران خان کو کہتا ہے کہ چور ہیں، گڑی چور وغیرہ۔ یہ ملک کے دشمن ہیں میری نظر میں، تو یہ ملک کے غدار ہیں، کیونکہ ان کو بنا بنایا ملک مل گیا، ان لوگوں نے کوئی قربانیاں تو دی نہیں۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب کی والدہ اور والد کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے دیکھا غلامی کیا ہوتی ہے، مگر ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے غلامی سے بہتر ہے۔ یہ لوگ باقاعدہ پورے پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، اس میں پیچھے اسرائیل، انڈیا اور امریکہ شامل ہے۔ دیکھیں عمران خان کے وقت اسٹائل اتنی ہماری جا رہی تھی اوپر کہ جو ہے نا ہر طرف میڈ ان پاکستان تھا۔ اب آئیے جا کے ذرا دیکھیے یورپ کے اور مڈل ایسٹ کے اسٹوروں میں کہ کس کے اس وقت چل رہا ہے پروڈکٹ۔ انڈیا، میڈ ان انڈیا، میڈ ان بنگلہ دیش، ان لوگوں کے چل رہے ہیں۔ آخر یہ پلاننگ ہی ہے نا بھائی پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ ان کو کون سی محبت ہے پاکستان سے؟ آپ مجھے بتا دیں، ایک بھی آدمی بتا دے مجھے جو ان لوگوں کے فیور کرتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، کیا کبھی آپ لوگوں کے لیے کچھ کیا ان لوگوں نے؟ کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا جس کے اندر جو ہے نا پاکستان ترقی کر سکے؟
نہیں، کوئی نہیں بنایا. خان صاحب آ کر جو ہے نا ڈیم بنانا شروع کر دیے. وہ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. آج لڑ رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں بھائی، پاکستان اور پاکستانی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ. جبکہ انہیں معلوم ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ آنے کے بعد جو حالت ہوں گی ان کی، یہ دن رات بھی لگے رہیں گے نا، تب بھی جو ہے نا اتنی آسانی سے ان لوگوں نے جو حرکت کر کے گئے ہیں پاکستان کی. 2018 میں بھی ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ بینک کر دیا تھا. مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ اگر ہمارے علاوہ دعا کریں ہم نہیں آئے، ورنہ جو بھی آئے گا نا اس کو تو مر گیا. تو اس مرتبہ اس سے بھی برا حال کر دیا ان لوگوں نے، اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں بے غیرتوں کو. ان کا کہیں پر بھی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کبھی آپ جائیے، آپ کو انگلینڈ کا پاسپورٹ آئیے، ایک برٹش کا گورے کا اور ایک پاکستانی کا، یا یورپ کا کہیں پر بھی، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. وہاں پر لکھا ہوتا ہے پاسپورٹ میں، جو گورے ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے نیشنل، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو پاکستانی انڈین دوسرے والے جو بھی آتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے سٹیزن، کہ آپ کو سٹیزن شپ دی ہے، جب چاہیں آپ سے آپ وہ واپس لے سکتے ہیں. ان بے غیرتوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ گے اگر ہمارے ملک کو برباد کر کے، تو پھر تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ آتے ہیں لوٹ رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں خزانے خالی کر رہے ہیں یہ لوگ، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے پرسوں کی جو تقریر تھی اس کے اندر خود بتا دیا کہ ابھی بھی لوٹ رہے ہیں اور ابھی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. تو خیر پاکستان کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی والوں سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی اب جو وہاں سے جو چھوڑ کر آئے گا کسی کو نہیں لینا. یہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے وہ ریاض آیا تھا اور جو ہے نا دوسرے آئے تھے، یہ باقاعدہ اس کو گھسیڑے گیا تھا عمران خان کے ساتھ، ان کو بیوقوف بنا کر، اور جو ہے نا پھر ان کو ٹکٹ دلایا تھا. اگر یہ کوئی بھی آتا ہے کسی کو ٹکٹ مت دیجیے گا، اور جو ہے نا اپنے ہی لوگوں کو دیجیے گا، اور ان لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا یہ کیا ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.